بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، 22 رجب المرجب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ بنو امیہ کا وہ عظیم خوش نصیب انسان جسے دنیا جرنیل اسلام، کاتب وحی، فاتح عرب و عجم، امام تدبر و سیاست اور سب سے بڑی اسلامی ریاست کے حکمران کے تعارف سے جانتی ہے، وہ آپ ہی ہیں۔ لیکن جب سے تاریخ کا قلمدان متعصب مزاج روافظ کے ہتھے چڑھا ہے، حقائق کو مسخ کر کے جتنی بے انصافی اس عظیم المرتبت شخصیت سے برتی گئی، شاید کسی اور سے برتی گئی ہو۔ اس لیے ان کی شان و شوکت، عظمت و فضیلت، مقام و مرتبہ بیان کرنا جہاں ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، وہاں تاریخ سے انصاف کا بھی تقاضا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں، آپ کا اسلام قبول فرمانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو آپ کو دعائیں دی، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، اور آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور وفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی جس سال قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے نصب کروایا گیا، اسی سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نسب میں عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی 5ویں پشت پر آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر متصل ہو جاتا ہے۔ عبد مناف پر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں چوتھے شخص ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب نامے میں یہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، جن کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے تھے عبد الشمس، جن کی نسل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تیسرے بیٹے تھے مطلب اور چوتھے بیٹے تھے نوفل۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی قرابت رکھتے تھے، یعنی کئی رشتہ داریاں تھیں، لیکن 2 رشتہ داریاں بہت قریبی تعلق کی تھیں۔ نمبر 1 کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی آپ کی بیوی قریبہ حضرت سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، یعنی ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قریبہ یہ دونوں باپ شریک بہن تھیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس رشتے کی نسبت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ دوسرا رشتہ تھا برادر نسبتی، یعنی ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کہلاتے ہیں۔ اور تیسری رشتہ داری کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسے تھے، ان کی ساس حضرت میمونہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ اور چوتھی رشتہ داری کہ آپ خال المؤمنین کہلاتے ہیں، اور یہ بات سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ فرمایا فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمُعَاوِيَةَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حبیبہ کی نسبت سے اہل ایمان کے ماموں بنتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا استہزاء کرتے ہیں اور ماموں پارٹی کہتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ ان کی یہ تنقید اور یہ طنز سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ بات انہوں نے فرمائی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں حضرت کے قبول اسلام کے واقعے کی طرف۔ آپ صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے،
اور غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ جعرانہ سے ادا فرمایا تھا، اس عمرے کی ادائیگی کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلق فرمایا، اور حنین کی غنیمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بطور تحفے کے عطا فرمائے، جو ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ 40 اوقیہ چاندی آپ کو عطا فرمائے، جو آج کے حساب سے تقریباً 10 لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ تو حنین کی غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی، اور مختلف مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم املأہ علما، یا اللہ معاویہ کو علم سے بھر دیں، یعنی ان کو علم کی دعا دی۔ اور دوسری روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ تو 3 دعائیں دیں کہ یا اللہ ان کو علوم شریعت، امور سیاست عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کو نجات عطا فرما۔ اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، جس کا تذکرہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یا اللہ معاویہ کو راہ راست دکھانے والا اور راہ راست پہ چلنے والا بنا، واہدی بہ، اور اس کے فیصلوں میں درستگی پیدا فرما۔ اور ایک موقع پر آپ نے دعا دی، اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اس کا تذکرہ المعجم الاوسط میں ہے کہ اللہ دنیا میں ہدایت اور درستگی ان کو عطا فرما، اور ہلاکت سے، فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت معاویہ کے استحکام اور تمکین کی دعا فرمائی۔ عن سلمة بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور اسے اپنی زمین میں تمکین اور سلطنت عطا فرما، مضبوط حکومت عطا فرما، اور قیامت کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ تو یہ 5 دعائیں بطور اختصار کے ہم نے ذکر فرمائی، اگرچہ کتابوں کے اندر بہت ساری دیگر دعاؤں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمائیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ دور نبوت میں اور خلفائے راشدین کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خدمات کیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کاتب وحی تھے۔ جب آیت الکرسی، جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، نازل ہوئی، تو اس وقت وحی کا شرف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ یعنی آیت الکرسی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی کتابت فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ وحی لکھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد ان کاتبک ھذا لامین، کہ آپ کے یہ کاتب بہت امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ قرآن کی وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت شروع ہوا، تو اس میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ، جو اسلام کی ایک تاریخی جنگ تھی، اس میں شریک ہوئے اور مسیلمہ کو تلوار کے وار سے جہنم رسید کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ مارا تھا جو مسیلمہ کے آنکھ میں لگا اور وہ زخمی ہو کے گر گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ جنگ یمامہ میں آپ کا ایک خصوصی امتیاز تھا، شرف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شام کی مشہور ترین لڑائی یرموک میں آپ کے والد، آپ کی بہن جویریہ، آپ کے بھائی یزید اور آپ بنفس نفیس شریک ہوئے اور فتح حاصل کی، اور اس لڑائی میں آپ کے والد حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمص کا گورنر مقرر فرمایا اور آپ کے لیے سالانہ 10,000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات کے کس قدر معترف تھے کہ آپ کے لیے اتنا بھاری بھرکم وظیفہ مقرر فرمایا، اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے آپ کو اس عہدے پر برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں
شام کے ساحلی علاقوں کی حفاظت اور نگرانی آپ کو سونپی گئی، اور اس مقصد کے لیے آپ نے بحری بیڑے تیار فرمائے، اور یوں اس حدیث کے اولین مصداق بنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام کے گھر خواب دیکھا تھا۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے دولت قدہ پہ تشریف لائے اور دوپہر کو آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن آپ کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک لشکر کو سمندر میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے جو قتال کے لیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سوار ہیں جسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے ان کے حق میں بھی دعا فرما دی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوئیں۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ بخاری میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عن ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں سوار ہو کے قتال کرے گا، یعنی سمندری رستے سے قتال کی نیت سے جائے گا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوں گی، تو بھی ان میں شامل ہوگی۔ تو یہ بشارت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ تو جس لشکر کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی، اس لشکر کے سردار تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی فتوحات کا دائرہ اس وقت کے 3 بر اعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا کے دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ اسلام کی سب سے عظیم سلطنت اور سب سے وسیع سلطنت کے حکمران اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اگر کوئی تھے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی حکومت کا دائرہ کار 64,65,000 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ یعنی اگر پورے روئے زمین کو دیکھا جائے تو آدھی سے زیادہ روئے زمین پر آپ کی سلطنت اور حکومت تھی، اور آپ نے آدھی سے زیادہ روئے زمین پر اسلام کے پرچم کو لہرایا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند فرمایا۔ اور 60 ہجری 22 رجب المرجب کو آپ اس دنیا سے آخرت کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور دمشق میں باب الجابیہ اور باب الصغیر کے درمیان آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ آپ کی مدت خلافت 19 سال 3 ماہ اور 20 دن بنتی ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر دیتے ہوئے فرمایا، یا معاویہ خذ ھذا السہم حتی تلقانی بہ فی الجنہ، کہ یہ تیر لے لو، کل قیامت کو آپ مجھ سے جنت میں اسی تیر کے ساتھ ملاقات کرو گے۔ تو گویا کہ آپ کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ تو یہ تھے تاریخ کے وہ عظیم حکمران جن کے ساتھ تاریخ نے انتہائی ناانصافی کی، اور حقائق کو مسخ کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کیا گیا۔ حالانکہ اسلامی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ وسیع سلطنت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں صحابہ اکرام کا ادب، احترام اور ان کے بارے میں نیک جذبات دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔